السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر مجھ سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ اس کی محبت جنون اختیار کر گئی تھی، یہاں تک کہ اس نے مجھے سارے شہر سے دور ایک الگ سنسان جگہ پر گھر بنا کر دیا تھا۔ دور دور تک کوئی بستی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ کہتا کہ مجھے تمہیں کھونے سے ڈر لگتا ہے۔ ایک رات اندھیرے میں 6 ڈاکو ہمارے گھر میں کودے اور میرے ساتھ زیادتی کر کے چلے گئے۔ میرے شوہر نے اپنی آنکھوں سے مجھے لٹتا ہوا دیکھا تھا۔ ڈاکوؤں کے چلے جانے کے بعد وہ میرے قریب آئے اور اس کے بعد میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرے شوہر نے چھری اٹھا کر، میری شادی کا دن تھا، میں بہت زیادہ خوف زدہ تھی کیونکہ یہ ایک ارینج میرج تھی۔ شوہر کیسا ہوگا، نیا گھر کیسا ہوگا، نئے لوگوں میں کیسے بسوں گی، ان سوالوں نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا ہوا تھا۔ میں ہر وقت اسی فکر میں گھل رہی تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ لیکن پھر جب میری رخصتی ہوئی اور میں نے بلال کے ساتھ اپنی نئی زندگی کو شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے ایک بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا شوہر ملا ہے۔ بلال نے پہلی ہی رات مجھے بہت خاص احساس دلایا تھا کہ میں ان کے لیے بہت معنی رکھتی ہوں، ان کے لیے سب کچھ ہوں۔ انہوں نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھا لیا تھا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے احساس ہوا کہ بلال کی محبت کوئی نارمل محبت نہیں تھی، بلکہ ایک جنونی محبت تھی۔ اور پھر دھیرے دھیرے مجھے اس جنون کی وجہ بھی سمجھ آ گئی تھی۔ شادی کے دوسرے تیسرے دن سے ہی بلال نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں ان کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلوں، دروازے پر نہ جاؤں، چھت پر نہ جاؤں، کوئی مجھے نہ دیکھے۔ وہ میرا وجود صرف اپنے لیے رکھنا چاہتے تھے، اور ان کی یہ بات کچھ غلط بھی نہیں تھی۔ میں بھی شریف لڑکی تھی اور جانتی تھی کہ میری عزت اب میرے شوہر کی عزت بھی ہے، اس لیے میں نے ان کی ہر بات پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن ایک دن جب میں کسی ضروری کام سے اپنے خالہ کے بیٹے سے بات کر رہی تھی، جو عمر میں مجھ سے بہت زیادہ چھوٹا تھا، تب بلال گھر لوٹ آئے اور انہوں نے اس بات پر خوب ناراضگی کا اظہار کیا اور جھگڑا کیا، یہاں تک کہ مجھ سے میرا موبائل فون بھی لے لیا گیا اور اس بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے انہیں بتانا چاہا کہ میری خالہ کا بیٹا مجھ سے عمر میں بہت چھوٹا ہے اور میں اس سے بہت ضروری بات کر رہی تھی۔ دراصل شادی سے پہلے میں اسے ٹیوشنز پڑھاتی تھی اور اب اگزام قریب آ گئے تھے، تو اسے کچھ سوالوں کے بارے میں پوچھنا تھا، اسی لیے اس نے خود مجھے فون کیا تھا۔ یہی بات میں نے بلال کو بتانی چاہی، لیکن وہ کچھ بھی سننا نہیں چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مرد کسی بھی قسم کے طرح کا تعلق برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے بلال سے کہا کہ وہ ایک 13 سال کا بچہ ہے، میرے لیے میرے چھوٹے بھائیوں کے جیسا ہے۔ میری بات پر بلال نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، 13 سال کا بچہ نہیں، جوان لڑکا ہوتا ہے، اور آج کل کے لڑکوں سے تم واقف نہیں ہو، انہیں ہر بات کا علم ہوتا ہے اور معصوم بنتے ہیں۔ میں بلال کی سوچ کا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ان کی اس بات پر میں نے صبر کا گھونٹ پیا اور پھر دوبارہ کبھی کسی سے کوئی بات نہ کی، جبکہ وہ میرے لیے میرے چھوٹے بھائیوں کے جیسا ہی تھا۔ پھر کچھ دن گزرے، میں نے میکے جانے کی فرمائش کی۔ میں بھی ہر لڑکی کی طرح کچھ دن اپنے گھر گزارنا چاہتی تھی، لیکن بلال نے صاف منع کر دیا، کہنے لگے تم اپنے گھر نہیں جا سکتی، انہیں ملنا ہے تو وہ یہاں آ جائیں۔ ان کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ میرا گھر ہے، میں وہاں سے رخصت ہو کر آئی ہوں، میرا سارا بچپن وہاں گزرا ہے، مجھے اپنے گھر کی یاد آتی ہے، میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر میرے شوہر نے بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، گھر کی یاد آتی ہے یا کسی اور کی یاد میں جا رہی ہو؟ ان کی اس بات پر میں
پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ وہ چبھتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ کر کہنے لگے، تمہاری گلی میں بہت سارے لڑکے رہتے ہیں، کیا پتہ تمہیں کسی کی یاد ستا رہی ہو۔ بلال کی اس بات نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں نے فوراً سے کہا، بلال ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، میرا کسی سے بھلا کیا واسطہ، میں تو اپنے ماں باپ کی محبت میں جانا چاہتی ہوں۔ ان کا یوں شک کرنا مجھے بہت زیادہ برا لگ رہا تھا۔ وہ میرے کردار پر انگلی اٹھا رہے تھے۔ بلال کہنے لگے کہ گھر والوں کی یاد آ رہی ہے نا، تو پھر تمہارے جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی تو یہاں آ سکتے ہیں تم سے ملنے۔ تو مجھے بلال نے کچھ گھنٹوں کے لیے بھی نہیں لے کر جانا چاہتے تھے۔ تنگ آ کر میں نے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو آنے کی دعوت دی، تو بلال نے دنیا جہاں کا سامان لا کر گھر میں بھر دیا، کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہونے دی، اور ایک شاندار سی دعوت ہو گئی۔ میرے گھر والے بہت زیادہ خوش ہوئے کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے جو بیوی کے گھر والوں کو اتنی عزت دے رہا ہے۔ پھر رات کو اپنے گھر واپس جاتے ہوئے اماں نے کہا، تم بھی گھر چکر لگاؤ، شادی کے بعد ایک بار بھی نہیں آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، بلال کہنے لگا، آپ کی بیٹی کا یہاں بہت دل لگ گیا ہے، اب اس کا وہاں آنے کا دل نہیں چاہتا۔ آپ لوگ جب چاہیں ہمارے گھر آ سکتے ہیں، یہ بھی تو آپ کا اپنا ہی تو گھر ہے۔ بلال کی بات سن کر اماں مسکرا اٹھی تھی۔ انہیں لگا تھا کہ بلال یہ بات میری محبت میں کہہ رہے ہیں، مگر مجھے اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ وہ واقعی ہی کبھی مجھے میرے گھر نہیں جانے دیں گے۔ میرے ماں باپ مجھے دعائیں دیتے ہوئے واپس چلے گئے تھے، اور یہ خیال مجھے ستا رہا تھا کہ کیا آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ میں نے بلال سے پوچھ لیا، کیا آپ مجھے کبھی اپنے میکے جانے نہیں دیں گے؟ شادی کے بعد سے اب تک میں ایک بار بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، اب تو اس چار دیواری میں مجھے گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ میرے سوال پر بلال نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور کہنے لگے، نہیں، تم اس گھر سے باہر کہیں بھی نہیں جاؤ گے۔ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو، جو چیز چاہیے ہو، تم بس مجھے ایک بار کہہ دینا، میں فوراً سے تمہاری ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے بلال سے پوچھا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں، یا پھر آپ کو میرے کردار پر شک ہے؟ ایسی کون سی بات ہے کہ آپ مجھے گھر سے باہر قدم نہیں نکالنے دیں گے؟ یہ بات سن کر بلال نے میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور کہنے لگے کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچے، کوئی نقصان ہو۔ باہر کی دنیا اچھی نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں بس اپنے گھر کی چار دیواری میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تم یہاں میری محبت کے حصار میں محفوظ رہو گی۔ کیا تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف ہے؟ کیا میں نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کبھی ڈانٹا ہے، کبھی برا کہا ہے؟ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ تمہیں تکلیف پہنچانا تو دور، اگر تمہیں ذرا سی چوٹ بھی لگے تو مجھ سے برداشت نہ ہوگا۔ بس اس لیے میں تمہیں ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بلال کی باتیں سن کر میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ میں انہیں کیا بتاتی؟ تکلیف تو مجھے کوئی بھی نہیں تھی، ہاں البتہ ان کا یہ رویہ میرے لیے پریشان کن ضرور تھا۔ ہر انسان کی طرح میں بھی آزادی کے ساتھ جینے کا حق رکھتی تھی اور کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی تھی۔ ہمارے گھر میں روشنی اور ہوا کی کوئی خاص جگہ نہیں تھی۔ چھت پر جانے کی مجھے اجازت نہیں تھی، دروازے پر میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، اور باہر نکلنے کا تو اب تصور بھی ناممکن تھا۔ ایسے میں بھلا میرے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ کیسے رہتی؟ میں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بس بلال کی ہر بات کو خاموشی سے برداشت کرنے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ جنونی محبت میرے لیے خوشی سے زیادہ مشکل کا باعث بن رہی تھی۔
مجھے ان کے اس جنون کی وجہ سے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کاش کہ ان کے ماں باپ حیات ہوتے تو مجھے اس پریشانی سے نہ گزرنا پڑتا، لیکن بلال کے والدین بہت پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ وہ بالکل تنہا تھے اور میرے علاوہ ان کی زندگی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی وہ مجھے لے کر اتنے جنونی اور جذباتی تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے تو ان کا رویہ کافی مختلف لگ رہا تھا۔ شاید وہ کچھ پریشان سے تھے یا پھر نہ جانے کیا بات تھی، وہ مجھے بہت کھینچے محسوس ہو رہے تھے۔ اور پھر ایک دن بلال دفتر سے گھر واپس لوٹے تو کہنے لگے، تمہارے لیے خوشخبری ہے، میں نے تمہارے لیے ایک بہت بڑا گھر بنوایا ہے۔ اب ہم اس گھر کو چھوڑ کر وہاں شفٹ ہو جائیں گے، تم جلدی سامان پیک کر لو۔ بلال کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ یہ گھر بھی کافی ٹھیک ٹھاک سا تھا، پھر نئے گھر کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہنے لگے، میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے پہلے نہیں بتایا۔ 2 دن بعد ہم وہاں چلے جائیں گے، تم سامان پیک کرنا شروع کرو، آہستہ آہستہ شفٹنگ کا کام شروع ہو جائے گا۔ مجھے بلال کے اس اچانک فیصلے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ خیر، ہمیشہ کی طرح میں نے خاموشی سے سامان پیک کرنا شروع کر دیا، اور پھر سامان پیک کرتے کرتے ہی میں اسٹور روم میں پہنچ گئی تھی، جو کافی عرصے سے بند پڑا ہوا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ دیکھ لیتی ہوں، شاید کوئی ضروری سامان ہو جو نئے گھر لے جانا پڑے۔ ویسے تو بلال نے کہا تھا کہ اسٹور میں کچرے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، پرانا کباڑ ہے، لیکن میں نے ایک نظر ڈالنا مناسب سمجھا۔ وہاں مجھے بلال کی پرانی ڈائریز مل گئی تھیں، جنہیں پڑھنے کے بعد مجھے بلال کا یہ جذباتی پن سمجھ میں آ گیا تھا۔ بلال کی زندگی بہت اتار چڑھاؤ سے گزری ہوئی تھی۔ انہوں نے زندگی میں بہت سے وقت ایسے دیکھے تھے جب وہ بالکل تنہا تھے، وہ اپنے آپ میں ایک جنگ لڑ رہے تھے، اور اسی وجہ سے وہ مجھے لے کر بہت زیادہ جذباتی ہو گئے تھے۔ جس شخص نے زندگی میں ہر رشتے کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھویا ہو، وہ رشتوں کو لے کر اتنا ہی جذباتی ہو جاتا ہے۔ بلال کی ڈائری میں ان کے بیتے کل کی جو یادیں لکھی تھیں وہ اس قدر اذیت ناک تھیں کہ انہیں پڑھنے کے بعد مجھے ان سے بہت زیادہ ہمدردی ہو گئی تھی۔ ان کا یہ جذباتی پن میرے لیے قابل قبول ہو گیا تھا، لیکن اس وقت میری جان نکل گئی جب ہماری شفٹنگ مکمل ہوئی اور میں اس گھر میں پہنچی جو میرے لیے خاص بنایا گیا تھا۔ وہ گھر نہیں بلکہ کوئی قید خانہ تھا، شہر سے کئی میل دور ایک نئی آبادیاں میں، جہاں دور دور تک کوئی گھر بار نہیں تھے۔ ایک بڑا سا گھر تعمیر کروایا گیا۔ اگر میں اس گھر سے باہر نکلتی بھی تو کہاں جاتی؟ شہر جانے کے لیے کوئی گاڑی نہیں ملنی تھی، آس پاس کے لوگ بھی نہیں تھے، اور یہی سوچ کر مجھے خوف آ رہا تھا کہ جب بلال دفتر چلے جائیں گے تو اس میں ویرانے میں اکیلے کس طرح رہوں گی۔ اور یہی پریشانی میں نے بلال سے کہی تو وہ کہنے لگے، اس لیے تو تمہیں یہاں پر لایا ہوں۔ اب مجھے دنیا والوں کا ڈر نہیں، یہ فکر نہیں ہوگی کہ میرے پیچھے کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک نہ کرے، تم یہاں سکون سے رہنا۔ میں نے بلال سے گھبرا کر کہا کہ میں یہاں پر نہیں رہ سکتی، آپ مجھے واپس ہمارے پرانے گھر لے چلے۔ لیکن بلال نے میری ایک نہ سنی اور ہم اسی گھر میں رہنے لگ گئے۔ یہ گھر سارا دن مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا، نہ یہاں موبائل فون کے سگنل آتے تھے اور نہ ہی ارد گرد کوئی چیز دستیاب تھی۔ مہینے کا سارا سودا صرف ایک ہی دفعہ بلال نے لا کر گھر میں رکھ دیا تھا۔ میں صبح اٹھتے ہی صفائی کرتی، کھانا بناتی اور اس کے بعد پاگلوں کی طرح سارے گھر میں چکراتی پھرتی۔ نہ ٹی وی تھا نہ موبائل فون۔ بلال کہتے تھے کہ میں تمہیں زمانے کی ہوا لگنے ہی نہیں دوں گا، اس لیے میں سارا دن دیواروں سے سر ٹکراتی رہی۔ بلال نے اپنی زندگی میں جو بھی غم اور پریشانیاں دیکھے تھے وہ ان کے ذہن پر اس قدر نقش ہو چکے تھے کہ انہوں نے ہماری شادی شدہ زندگی کو بھی مشکل ترین بنا ڈالا تھا۔ بلال کے ماں باپ کا انتقال نہیں ہوا تھا، بلکہ بلال کے
باپ نے اس کی ماں کو طلاق دے ڈالی تھی، کیونکہ اس کی ماں ایک بد کردار عورت تھی جو شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے چکر میں پڑ گئی تھی۔ اس لیے بلال کے باپ نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور بچے خود رکھ لیے تھے۔ بلال اپنے دادا دادی اور ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا، ایک چھوٹی بہن بھی تھی۔ پھر بلال کے باپ نے دوسری شادی کی تو ستیلی ماں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ بات بات پر وہ بلال کو مارتی پیٹتی اور اس بات کا طعنہ دیتی کہ اس کی ماں کسی اور کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ بلال نے زندگی میں بہت مشکل وقت دیکھا تھا۔ وہ سارا دن تنہائی کا شکار رہتا تھا۔ سب رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی اسے اپنی ماں کی کمی کا احساس ہوتا، اور پھر وہ کچھ بڑا ہوا تو اس نے باپ کا گھر چھوڑا اور کسی طرح ڈھونڈ ڈھانڈ کر اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا، لیکن وہاں اسے ستیلے باپ نے قبول نہ کیا۔ اس کی ماں نے تو کچھ دن اسے اپنے پاس رکھا، لیکن پھر مجبوراً اسے واپس جانے کو کہا۔ بلال ستیلی ماں اور ستیلے باپ دونوں سے ہی بدظن ہو گیا تھا، اس لیے اس نے دونوں کو ہی چھوڑ دیا اور اپنی نئی زندگی کی شروع کی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اسے دکان پر نوکری مل گئی اور وہیں سے اس کی قسمت کا ستارہ چمکتا چلا گیا اور اس نے اپنی دکانوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اس کا اچھا خاصا کاروبار جم سا گیا تھا۔ اس نے گھر تک خرید لیا، سوسائٹی میں اس کے ایک نام بن گیا۔ پھر کسی دوست کے توسط سے اس کا رشتہ میرے لیے آیا تو میرے باپ نے تھوڑی بہت چھان بین کرنے کے بعد مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنے ماضی کے کن لمحوں سے آج تک لڑ رہا ہے۔ رشتوں کو لے کر ایک انسیکیورٹی جو اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے وہ میرے لیے کافی زیادہ جنونی ثابت ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہوں، گھر سے باہر قدم نہ نکالوں۔ شاید اس کی ماں کے ایکسٹرا میٹر افیئر نے اسے ذہنی طور پر آج بھی ڈسٹرب کر کے رکھا ہوا تھا۔ شاید اسے یہ خوف تھا کہ میں بھی اس کی ماں کی طرح کسی اور کے ساتھ چکر نہ چلا لوں۔ میں بلال کے ساتھ یہی سوچ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہی تھی کہ ایک نہ ایک دن انہیں میرے کردار پر بھروسہ ہوگا اور وہ مجھ پر یقین کرنے لگیں گے۔ ان کے دل سے ہر ڈر دور ہو جائے گا۔ ان کے ہر رویے کے پیچھے جو ڈر تھا، جو ان کے دل میں بچپن سے بیٹھا ہوا تھا، ایک ایک کر کے ہر رشتے کو کھو دینے کے خوف نے انہیں میرے لیے جنونی بنا دیا تھا، اور میں اپنی محبت اور وفاداری سے انہیں ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اس سے پہلے ہی ہماری زندگی میں ایک ایسا طوفان چلا آیا جس نے سب کچھ ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ بلال کی سالگرہ تھی۔ مجھے رات کے 12 بجنے کا انتظار تھا۔ میں نے خود ان کے لیے کیک بنایا، موم بتیوں سے لاؤنج میں پوری سجاوٹ کر رکھی تھی۔ میرے پاس زیادہ ساز و سامان تو نہیں تھا اور نہ ہی منگوانے کا کوئی آپشن موجود تھا، لیکن جو بھی گھر میں موجود تھا اسی سے میں نے بلال کو سرپرائز دینے کا پورا پلان بنا لیا تھا۔ بلال کمرے میں گہری نیند سو رہے تھے اور میں گھڑی پر نظریں جمائے جلدی جلدی ساری تیاریاں مکمل کر رہی تھی۔ پھر آخری 15 منٹ رہ گئے تو میں نے سوچا کہ میں بھی تیار ہو جاتی ہوں، اور بلال مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، اس لیے میں نے سرخ رنگ کی خوبصورت سی ساڑی پہن لی تھی، تھوڑا سا میک اپ کیا، زیور پہنے، اور پھر 12 بجتے ہی میں بلال کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے آہستہ سے انہیں جگا دیا اور ہیپی برتھ ڈے کہا تو گہری نیند میں سے چونک کر اٹھے اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ پھر ان کے چہرے پر خوشی کے وہ تاثرات آئے جو میں نے آج تک نہیں دیکھے ہوئے تھے۔ بلال نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگے، ماہنور، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تمہاری محبت میرے لیے سب کچھ ہے۔ تمہارے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں میری محبت تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے، لیکن کیا کروں، تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ پہلی بار بلال کا خوف ان کی زبان پر آیا تھا۔
اس سے پہلے کبھی انہوں نے اس طرح کی بات چیت نہیں کی تھی۔ وہ کہنے لگی، بہت دن ہو گئے ہیں تم اپنے گھر والوں سے نہیں ملی، ہم کل ہی تمہارے گھر والوں کے پاس چلیں گے، سارا دن تم اپنے گھر گزارنا اور پھر شام کو میں تمہیں لے کر ڈنر کے لیے جاؤں گا، کل ہم خوب سارا انجوائے کریں گے، اور میں نے اپنے دل سے ہر ڈر کو نکال دینا چاہتا ہوں، مجھے تمہاری وفاداری پر یقین آ گیا ہے۔ بلال کی بات نے میرے دل کو اندر تک سکون پہنچا دیا تھا، میری محنت اور قربانیاں رنگ لائی تھیں۔ بلال نے مجھے سینے سے لگا لیا تھا، ان کی والہانہ محبت دیکھ کر میں نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا، وہ پھر ہاتھ پکڑ کر انہیں کمرے سے باہر لائی تو لاؤنج میں سجاوٹ دیکھ کر وہ پوری طرح ہی حیران و پریشان رہ گئے تھے۔ موم بتیاں جگمگا رہی تھیں، ٹیبل پر کیک رکھا تھا اور ارد گرد میں نے کچھ کاغذ کاٹ کر تھوڑا سا کچرا کیا تھا جسے میں سجاوٹ کا نام دے رہی تھی، کیونکہ پھول تو میرے پاس تھے ہی نہیں۔ میں نے یہی انتظام کیا تھا۔ کیک پر اپنا نام لکھا دیکھ کر بلال نے دوبارہ مجھے سینے سے لگا لیا اور پھر ہم دونوں نے مل کر کیک کاٹ رہے تھے کہ اتنے میں ایسا لگا جیسے کوئی چھت پر کودا ہو۔ ہماری چھت پر چڑھنا آسان نہیں تھا، کافی اونچی اونچی دیواریں تھیں، چھت بھی کافی اونچی ہی تھی، لیکن قدموں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی اور پھر چند لمحوں میں 6 مسلح ڈاکو ناقاب لگائے زینہ اتر کر نیچے آ گئے تھے۔ چھت کا دروازہ ہوا کے لیے کھلا سا رہتا تھا، کیونکہ گھر میں ہوا کا کوئی اور خاص انتظام نہیں تھا، اس لیے اس وقت یہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے یا بلال نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اتنی اونچے دیواروں کو پھلانگ کر چھت تک آ سکتا ہے۔ ویسے بھی آس پاس کوئی بنگلہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی گھر تھا۔ بلال نے جلدی سے مجھے اپنے پیچھے کیا اور غصے میں ان سے کہنے لگے، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ وہ لوگ خوب ہنسے اور کہنے لگے، ڈاکوؤں کو اور کیا چاہیے ہیں گے، ہم تو لوٹنے آئے ہیں، چلو جو کچھ ہے خود ہی ہمارے حوالے کر دو۔ 4 ڈاکو کمروں کی طرف چلے گئے اور باقی کے 2 ڈاکو مجھے اور بلال کو اپنے سامنے بٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں پسٹلز تھیں اور وہ لوڈ تھیں۔ میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے بلال کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ یہ میری زندگی میں پہلی بار تھا جب میں نے پسٹل دیکھی تھی۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد وہ چاروں سارا سامان پیسہ سب سمیٹ کر باہر کو آ گئے تھے اور پھر کہنے لگے، چلو بھائی، خوب مال ہاتھ لگا ہے۔ لیکن ان میں سے ایک ڈاکو کہنے لگا، مال تو سامنے ہے، ہاتھ تو ابھی کچھ لگا ہی نہیں۔ اس کی بات سن کر باقی سب چونکے تو اس نے میری طرف اشارہ کر دیا۔ میں سرخ ساڑی میں خوبصورتی کی انتہاؤں پر تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے لیے تیاری کر رکھی تھی، لیکن وہ تیاری ان بدبختوں کی نظر ہو گئی تھی۔ ان کی نظر مجھ پر پڑی تو ان کی نیت خراب ہونے لگی۔ وہ سامان تو لوٹ ہی چکے تھے، اب مجھے لوٹنا چاہتے تھے۔ بلال کو جیسے اس بات کا اندازہ ہوا تو بلال نے فوراً سے مجھے اپنے پیچھے چھپا لیا تھا۔ کہنے لگے، تم لوگوں کو جو لینا ہے لے لو، لیکن یہاں سے دفع ہو جاؤ، میری بیوی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا۔ ان میں سے 2 ڈاکو آگے بڑھے اور انہوں نے پسٹل میرے اوپر رکھ دی، اور یہ دیکھ کر بلال کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ وہ گھبرا کر کہنے لگے، میری بیوی سے دور رہو۔ ان کی اس بات پر ڈاکو نے بلال کو پکڑا اور باندھ کر ایک کونے پر بٹھا ہی دیا تھا، اور پھر اس کے بعد میرے ساتھ دست درازی کرنا شروع کر دی۔ میری چیخیں آسمان پر تھی، لیکن مجھے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ میرا شوہر تڑپ رہا تھا، تل ملا رہا تھا، وہ مجھے بچانا چاہتا تھا، میری آبرو کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ اس کے منہ پر بھی ان لوگوں نے پٹی باندھ ڈالی تھی تاکہ وہ کوئی شور شرابہ نہ کر سکے، اور پھر باری باری ان سب لوگوں نے میرے ساتھ اپنی ہوس کو پورا کر لیا تھا۔ جب ان کا کام ختم ہوا تو انہوں نے سارا لوٹا ہوا سامان اٹھایا اور واپس اسی راستے سے چلے گئے تھے جہاں سے آئے تھے، جبکہ میں پوری طرح
زخمی حالت میں فرش پر پڑی ہوئی تھی، اور ان کے جاتے ہی میں نے بڑی مشکلوں سے اپنے آپ شوہر کے ہاتھوں پاؤں کھولے۔ ان کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میرے شوہر نے اٹھ کر وہ چھری اٹھا لی جو ٹیبل کے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ وہ چھری جس سے ہم نے برتھ ڈے کیک کاٹا تھا۔ میرے چہرے پر خوف کے تاثرات تھے، میرے دل و دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بلال کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر میں خوف سے لرز اٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے گزری قیامت نے ہی مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا، اور اب بلال چھری اٹھائے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنے شوہر بلال سے پوچھا، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ بلال نے وہ چھری اپنی کلائی پر رکھی اور کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دینا، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں تم پر شک کرنے لگا تھا، اس لیے تمہیں شہر سے اتنا دور لے آیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے پیچھے تمہارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا، ضرور ہوگا، اس لیے میں نے تمہیں اس ویرانے میں لا کر بسا دیا، تمہیں پوری طرح سے قید کر دیا۔ لیکن دیکھو آج اسی ویرانے کی وجہ سے تمہاری عزت برباد ہوئی اور میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ اگر ہم شہر میں ہوتے تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ان کی اتنی ہمت نہ پڑتی کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا ظلم کرتے۔ میں اس بات کے لیے خود کو مجرم سمجھتا ہوں۔ اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے بلال نے اپنے ہاتھوں کی نسیں کاٹ لی تھیں۔ وہ دوبارہ سے اس ذہنی تناؤ کا شکار ہو گئے تھے جس سے بہت مشکل سے میں نے انہیں نکالا ہوا تھا۔ میرے سامنے ان کا سرخ خون بہنا شروع ہو گیا، سفید ماربل کو سرخ کر گیا تھا، اور میں صرف چیختی چلاتی رہ گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا کہ میرا شوہر اپنی جان لینے کی کوشش کر چکا ہے، میں نے اس کا فون اٹھایا اور ایمبولینس کو کال ملانے کی کوشش کی، لیکن سگنل نہ آنے کے برابر تھے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، چھت پر بھاگی، اونچائی کی طرف موبائل کیا تو کچھ سگنل آنے لگ گئے، اور پھر میں نے جلدی ایمبولینس کو کال ملا دی تھی۔ شہر سے کافی دور ہونے کی وجہ سے ایمبولینس کو آتے آتے 1 گھنٹہ بھی لگ گیا تھا، اور اس کے بعد جب ہم لوگ ہسپتال جا پہنچے تو پتہ چلا کہ بلال کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا اور انہیں بچانا بہت زیادہ مشکل تھا۔ میرے سارے وجود پر بھی بہت زخم تھے، میرے لیے بھی کھڑا ہونا مشکل کام تھا۔ ڈاکٹروں نے میری حالت دیکھی تو پوچھنے لگے کیا معاملہ ہے۔ میں نے روتے ہوئے ڈاکٹروں کو اپنے اور بلال کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے میڈیسن دی ہیں، لیڈ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا ہے، میرے زخموں کو صاف کیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بلا لیا تھا۔ میری ماں باپ تو بہت زیادہ پریشان تھے۔ بلال کی ذہنی حالت کا تو انہیں علم ہی نہیں تھا۔ انہیں تو یہی لگ رہا تھا کہ بلال نے میرے لیے بڑا سا گھر بنوایا ہے اور ہم وہاں پر ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ شہر سے دور ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بھی بہت کم ہی آتے جاتے تھے۔ کافی دنوں کے بعد ہی میں اپنے ماں باپ سے مل رہی تھی، لیکن اس حالت میں کہ میرا وجود زخموں سے چور تھا اور میرا شوہر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ پورے 2 گھنٹے کے بعد جا کر بلال کو ہوش آیا، وہ ٹھیک ہو گئے تھے، انہیں کافی زیادہ خون چڑھا دیا گیا تھا۔ میں بلال کے سامنے کھڑی تھی، مجھے دیکھتے ہی دیکھتے وہ نظریں چرا گئے، کہنے لگے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ چلی جاؤ، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میں نے روتے ہوئے بلال سے کہا ایسی باتیں نہ کریں، قابل تو میں آپ کے بھی نہیں رہی، میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد میں آپ سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ اسی ٹائم بلال نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، کہنے لگے مجھے معاف کر دو، میں تمہیں بچا نہیں سکا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہے تھے، چیخ چلا رہے تھے، ان کی ذہنی حالت بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ ان کی تکلیف دیکھ کر میں اپنی تکلیف بھول گئی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں نیند کا انجیکشن دے کر سلا دیا تھا اور پھر مجھے بتایا کہ مجھے اپنے شوہر کا علاج سائیکیٹرسٹ سے کروانا ہوگا، ورنہ وہ پاگل پن کی حد پر چلے جائیں گے۔ پہلے ہی ماضی کے زخموں نے انہیں بے حال کر رکھا تھا۔
اور اب تو ہمارے حال نے بھی ان سے جینے کی ہر وجہ چھین لی تھی۔ میں دن رات بلال کی خدمت میں رہنے لگی۔ وہ مجھ سے نظریں چرا لیتے، بات نہ کرتے۔ پھر ہم نے سائیکٹرسٹ سے سیشن کروانے چلے جاتے تو آہستہ آہستہ بلال کچھ ٹھیک ہونے لگے۔ ہم نے واپس اپنا پرانا گھر آباد کر لیا۔ میرے ماں باپ ہر وقت ہمارے گھر آتے جاتے رہتے۔ بلال کو سنبھالتے سنبھالتے میرے زخم بھی دھیرے دھیرے بھر سے گئے تھے، لیکن جو گھاؤ دل پر لگے ہوئے تھے وہ اتنی جلدی نہیں بھر سکتے تھے۔ 2 سال اور گزرے اور پھر 2 سال میں نے اپنے شوہر کو بہت تبدیلی دیکھی۔ وہ ہنسنے بولنے لگے تھے، ماضی کو بھلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے بھی ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ سائیکٹرسٹ کا کہنا تھا کہ بہت جلد ہی میرا شوہر مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گا۔ میں بھی اسی آس امید پر جی رہی ہوں کہ کچھ وقت کے بعد ہم ماضی کے غموں سے باہر آ جائیں گے۔ آپ لوگ بھی ہمارے حق میں دعا کر دیا کریں۔ میں ہر اس ماں باپ سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں جو ایک دوسرے سے علیحدگی لینا چاہتے ہیں۔ خدا کے واسطے اپنے بچوں کے بارے میں ضرور سوچیں۔ عورت کو دوسرا شوہر مل سکتا ہے، مرد کو دوسری بیوی مل سکتی ہے، لیکن بچوں کو دوسرے ماں باپ نہیں مل سکتے۔ وہ بچے جو ماں باپ سے علیحدگی کے بعد کبھی ماں کے پاس تو کبھی باپ کے پاس رہتے ہیں یا پھر کسی ایک کو کھو دیتے ہیں، وہ ساری زندگی ایک ٹراما سے گزرتے ہیں اور وہ ٹراما موت تک ان کے ساتھ رہتا ہے، جس طرح بلال کے ساتھ ان کے بچپن کا ہر ڈرامہ تھا۔ ان کے ماں باپ کا جھگڑنا، لڑائی، علیحدہ ہو جانا اور پھر اپنی نئی زندگیوں میں مصروف ہو جانا، ان سب معاملات نے بلال کو ایسی انسیکیورٹی دی تھی کہ 30 سال کا ایک جوان مرد ہونے کے باوجود بھی وہ ایک معصوم بچے کی طرح ہر بات سے خوفزدہ نظر آتے تھے۔ رشتوں کو کھو دینے کے خوف سے بڑھ کر شاید دنیا میں کوئی اور خوف نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے بچوں کی خاطر برداشت کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں، رشتوں کو نبھانا سیکھیں۔ کبھی کبھی اولاد کی خاطر انسان کو اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر ماں باپ ایسا نہیں کرتے تو ان سے جڑی زندگیاں پوری طرح تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔